ناظرین صفا آن لائن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اعظم شرقی۔ پیش خدمت ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک چشم کشا تحریر بعنوان اردو ذریعہ تعلیم کو فروغ اور تعاون دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے ہر پروگرام کی اطلاع آپ کو ملتی رہے۔ اب سماعت فرمائیے مولانا کی یہ تحریر۔ ملک کو آزاد ہوئے نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ قوموں کی زندگی میں اتنی مدت کچھ کم نہیں ہوتی۔ اس نصف صدی سے زیادہ کے عرصے نے جہاں ہمیں محرومی کی داستانیں دی ہیں، وہیں ہم نے بہت کچھ پایا بھی ہے۔ ہم نے جو کچھ پایا ہے ان میں سب سے اہم چیز تعلیم کی ضرورت اور اس کی اہمیت کا احساس ہے۔ کسی صالح انقلاب کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنی کوتاہی کا احساس کرے اور اس کے اندر اس خیر کی طلب بلکہ طلب پیدا ہو جائے جو زندگی کو سنوارنے اور اسے کامیابی سے ہمکنار کرنے کا ذریعہ ہو۔ اس لیے بچوں کو تعلیم دلانے کا یہ عمومی رجحان بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ علم کو مخصوص خاندان کی جاگیر سمجھا جاتا تھا۔ کچھ زمیندار اور وڈیرے اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے تھے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ صرف یہی لوگ پڑھنے پڑھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ عام لوگ اپنے بچوں کے بارے میں تعلیم دلانے کا تصور بھی نہیں کرتے تھے اور نچلے درجے کے کاموں پر قانے تھے۔ متوسط درجے کے لوگ اگر اپنے بچوں کو پڑھاتے بھی تو چھوٹے اور معمولی اسکولوں میں ہی پڑھا سکتے تھے۔ معیاری درس گاہیں نوابان، رؤساء اور جاگیرداروں کے لیے مخصوص تھیں۔ عام لوگوں کے بچے ان درسگاہوں میں تعلیم نہیں پا سکتے تھے اور ظاہر ہے کہ یہ اس ہندوانہ فکر و تہذیب کا اثر تھا۔ ذات پات کی تفریق جن کے عقیدے کا جز ہے اور جن کے لیے اس فکر سے آزاد ہو کر سوچنا ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ جمہوری نظام نے ان بند دروازوں کو کھولا۔ تعلیم کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کا سبوں کو موقع میسر آیا اور یہ سوچ عام ہوئی کہ تکلیف اٹھا کر اور پیٹ کاٹ کر بچوں کو تعلیم دلانی چاہیے، لیکن ملک کے موجودہ نظام تعلیم کے تانے بانے ان بدیشی آقاؤں کے بنے ہوئے ہیں جن کا اصل مقصد تعلیم کو وسیلہ بنا کر رعایا کو اپنی فکر اور اپنی تہذیب و ثقافت کا اسیر بنانا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان اپنے تمدن میں مغرب کا عکس ہو جائے۔ ان کا منصوبہ تھا کہ ان کے دماغ مغربی فکر کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ اپنی زبان بھول جائیں اور ان کا اصل ہدف یہ تھا کہ رعایا اپنے مذہب و عقیدے کے بارے میں بھی حکمرانوں کی متبع ہو جائے، اور اگر اتنا نہ ہو تو کم سے کم ان کے دلوں میں اپنے مذہب کی بابت شکوک و شبہات کے کانٹے چبھ جائیں۔ انگریز رہنما اس پالیسی پر کتنی منصوبہ بندی کے ساتھ عمل پیرا تھے، اس کا اندازہ اس خط کے اقتباس سے کیا جا سکتا ہے جو میکالے نے 1836 میں اپنے والد کو لکھا تھا کہ ہمارے انگریز اسکول دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہے ہیں اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ طلبہ کے لیے گنجائش نکلنی مشکل ہے۔ اس تعلیم کا بہت زیادہ اثر ہندوؤں پر ہو رہا ہے۔ کوئی ہندو انگریزی پڑھنے کے بعد اپنے مذہب پر فی الواقع ایمان نہیں رکھ سکتا۔ مجھے پورا اعتماد ہے کہ اگر ہماری تعلیمی پالیسی کامیاب ہوئی تو بنگال میں کوئی بت پرست باقی نہ رہے گا۔ یہ سب فطری طور پر ہوگا، بغیر کسی مذہبی واعظ اور مداخلت کے۔ بحوالہ طرز تعلیم صفحہ 7۔ اسی لیے اردو زبان کے دو مشہور شعراء جو مشرق اور مغرب دونوں کے بادخاروں میں تھے اور انگریزی زبان اور مغربی علوم پر ماہرانہ نظر رکھتے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو للکارا اور اس جدید نظام تعلیم کے فتنے سے ان کو باخبر کرنے کی کوشش کی۔ میری مراد اکبر الہ آبادی اور ڈاکٹر علامہ اقبال سے ہے۔ یہ کوئی مولوی اور دینی مدارس کے فیض یافتگان میں نہ تھے، بلکہ ان کی پوری تعلیم اسی درسگاہ میں ہوئی جو اس زمانے میں مغرب کی نمائندہ تھی۔ بلکہ اقبال نے تو یورپ کے قلب میں پہنچ کر علم حاصل کیا اور اس نظام تعلیم کو سر کی آنکھوں سے دیکھا اور کہہ اٹھے، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ ایک موقع پر اقبال نے کیا تیکھی تنقید کی ہے: لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، روش مغربی ہے مد نظر، وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ،
غالباً علامہ اقبال زندہ ہوتے تو وہ اعتراف کرتے کہ پردہ اٹھ چکا ہے اور جس الہاد کا انتظار تھا اب وہ نگاہوں کے سامنے پوری طرح بے لباس ہے۔ جن لوگوں نے اس نظام تعلیم پر تنقید کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ تحقیق و سائنس کے خلاف ہو، سائنس کا تو کائنات میں چھپی ہوئی حقیقتوں سے پردہ اٹھاتی ہے۔ اگر اس سے لوگوں کو نفع پہنچے تو کوئی سمجھدار شخص کیسے اس کی مخالفت کر سکتا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ہر قوم کا نظام تعلیم اس کے افکار اور سماجی ماحول سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ وہ علم کے ساتھ ساتھ اسے اپنے عقیدے پر پختگی دے، اپنی تہذیب و ثقافت سے اس کی وابستگی کو برقرار رکھے، وہ اپنے بارے میں احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ ہندوستان کو جو نظام تعلیم اپنے مغربی آقاؤں سے ملا وہ اس خصوصیت سے محروم ہے۔ وہ ہندوستانیوں کو اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنے ادب اور اپنے سماجی قدروں کے بارے میں احساس کمتری میں مبتلا کرتا ہے، اور اس کی اہم وجوہ میں ایک یہ ہے کہ ہم نے انگریزی زبان کو ایک زبان کی حیثیت سے پڑھنے کے بجائے اسی کو ذریعہ تعلیم بنا لیا کہ ہمارے بچے اپنی الف اور با سے ہی انگریزی میں بولنا، انگریزی میں لکھنا اور انگریزی میں سوچنا شروع کر دیں۔ انگریزی کی عظمت کچھ اس طرح ہمارے دل و دماغ پر مسلط ہوئی ہے کہ ہم نے اس کو علم کے معراج سمجھ لیا، اور اس چیز نے ہمارے بچوں کو ذہنی اعتبار سے بھی اور صحت جسمانی کے اعتبار سے بھی بہت نقصان پہنچایا ہے۔ غور کیجئے کہ ابتدائی سے انگریزی ذریعہ تعلیم قرار پائی ہندوستان میں قومی زبان کی حیثیت سے اسے ہندی بھی پڑھنی ہے، اور چونکہ یہ ایک مختلف لسانی خطہ ہے اس لیے ہر علاقے کی اپنی اپنی زبانیں اس کے سوا ہیں۔ طالب علم اسے بھی پڑھے گا۔ اگر ہندی ریاستوں میں کوئی اور مقامی زبان نہیں تو اب قوم پر سنسکرت مسلط کی جا رہی ہے۔ ان کے علاوہ مسلمانوں کو اپنے سماجی رابطہ اور مذہبی ورثے سے وابستگی کے لیے اردو بھی پڑھنی چاہیے۔ اس طرح ہمارے مسلمان بچوں کو ابتدائی عمر سے ہی چار زبانوں کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ طبی اعتبار سے نوعمر بچوں کے لیے یہ ایک بار گراں ہے، بالخصوص ان حالات میں کہ فی زمانہ 4 سال کی عمر سے ہی بچوں کی تعلیم شروع کرا دی جاتی ہے، اور ابھی زبان کا تلفظ بھی درست نہیں ہوتا کہ کتابوں کا ضخیم بستہ پشت پر رکھ دیا جاتا ہے۔ دوسرے کسی بھی انسان کے اندر اپنی زبان کو بے تکلف سمجھنے اور ادا کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، اجنبی زبان کو اس طریقے پر پڑھانا دشوار ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اصل مضمون کو سمجھنے اور اس میں فکری ترقی حاصل کرنے کے بجائے اس کا ذہن چند انگریزی فقروں کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، اصل فن پر اس کی توجہ کم ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا کی جتنی ترقی یافتہ قومیں ہیں انہوں نے علوم و فنون کو اپنی مادری زبان کا جامہ پہنایا ہے، اور وہ اپنے بچوں کو اسی زبان میں تعلیم دیتے ہیں۔ فرانسیسی اور جرمن جغرافیائی اعتبار سے برطانیہ سے کتنے قریب ہیں، لیکن ان کے یہاں ذریعہ تعلیم فرانسیسی اور جرمنی ہے۔ چین اور جاپان دنیا کے ترقی یافتہ اور معاشی اور صنعتی اعتبار سے طاقتور ترین ممالک میں ہیں، لیکن ان کے یہاں ذریعہ تعلیم چینی اور جاپانی ہے۔ روس میں جب کمیونسٹ انقلاب آیا اور اس نے ترقی کی نئی کروٹ لی تو سب سے پہلے مغربی علوم کو روسی زبان میں منتقل کیا، لیکن ہمارے ذہنوں پر انگریزوں کا ایک ایسا سحر چھایا ہوا ہے کہ ہم اپنی قومی زبانوں میں عصری تحقیقات کو منتقل کرنے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے، اور بجائے اس کے کہ ہم دوسرے علوم کو اپنی زبان کا جامہ پہناتے ہم نے خود اپنی زبان سے منہ پھیر لیا۔ مسلمان جب فاتحانہ یورپ تک پہنچے اور یورپ نے ان کی حکمت و دانش کا ورثہ ملا تو ان نہایت بے تعصبی کے ساتھ اسے گلے لگایا اور سر آنکھوں پر رکھا، لیکن جلد سے جلد اس علمی سرمایہ کو عربی زبان میں منتقل کر لیا۔ عباسی دور میں اس سلسلے میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے گئے وہ کسی صاحب علم کے لیے محتاج اظہار نہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے مادری زبان سے محرومی کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارے دینی علوم و معارف کا بہت بڑا حصہ اردو زبان میں ہے۔ انگریزی یا دوسری مقامی زبانوں میں اسلام پر جو کچھ کام ہوا ہے وہ اس کا عشر و عشیر بھی نہیں۔ ان حالات میں اگر ہماری نسلیں اردو زبان سے ناواقف رہیں تو یہ براہ راست دین و ایمان سے ان کا رشتہ کاٹ دینے کے مترادف ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اردو ذریعہ تعلیم کے معیاری مدارس قائم کریں، بچوں کو مادری زبان میں کم سے کم میٹرک تک تعلیم دیں، اور انگریزی کو بھی ایک زبان کی حیثیت سے پڑھائیں تاکہ وہ اصل فن میں آگے بڑھ سکیں، اور جو صلاحیت محض سمجھنے اور سمجھانے میں صرف ہوتی ہے وہی صلاحیت اصل مضمون میں استعمال ہو۔ یہ انشاءاللہ ان کی تعلیمی ترقی کا ضامن ہوگا۔ ہر سال اگر رینک لانے والے طالبات کا جائزہ لیا جائے تو یہ وہ ہیں جنہوں نے مادری زبان میں تعلیم حاصل کی ہے۔ پڑوسی ریاست مہاراشٹر میں الحمدللہ کئی سال سے مسلم طلبہ و طالبات اردو سے تعلیم پا کر امتیازی رینک حاصل کرتے ہیں۔
انگلش میڈیم کا جو طوفان اس وقت آیا ہوا ہے اور غالباً مسلمان اس کے زیادہ شکار ہیں، وہ جہاں معاشی اعتبار سے متوسط خاندان کے لوگوں کی کمر توڑ رہا ہے، وہیں یہ بات بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت سے بچوں کے لیے یہ تعلیم ایسا بوجھ ثابت ہوتی ہے کہ وہ چند قدم چل کر تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا تعلیمی سفر مکمل نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ اردو زبان سے ناواقفیت انہیں سماج سے بھی کاٹ دیتی ہے، وہ اپنے خاندان کے بزرگوں سے کسی اہم موضوع پر مؤثر گفتگو نہیں کر سکتے۔ اگر وہ باہر سے خط لکھیں تو ان کا خط پڑھا نہیں جاتا اور دین و مذہب سے جو ان کا رشتہ کمزور ہوتا ہے وہ نقصان تو سب سے سوا ہے۔ اس لیے اردو ذریعہ تعلیم کی درسگاہیں قائم کرنا، اپنے تعاون عمل سے انہیں مستحکم کرنا اور ان کو تقویت پہنچانا وقت کی نہایت اہم ضرورت ہے، اور اسی میں ہمارے مذہب اور تہذیب و ثقافت کی حفاظت ہے۔ اسی کے ساتھ صفان لائن سے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔